السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہمارے پاس ایک نیا جملہ ہے اور یہ میڈیا کے عربی کا ہے، جدید عربی کا ہے اور فصحی عربی کا ہے۔ اس جملے کو خاص طور پر ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ میڈیا کے عربی کوئی الگ عربی زبان ہے یا یہ عام عربی سے الگ ہے۔ اسلوب کا فرق تو ہر زبان میں ہوتا ہے، جیسے اردو میں ہم اخبارات کی جو زبان ہے یا ٹی وی چینلز پر استعمال ہونے والی زبان ہے تو ہم اپنے عام بول چال میں اس کو بہت کم استعمال کرتے ہیں یا اس اسلوب اور اس طرز پر ہم بات چیت تو نہیں کرتے، لیکن اس کے اکثر جملے اور مفردات ہمارے عام زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح یہی حال عربی زبان کا بھی ہے کہ اس کے میڈیا میں یا اس کے لغت الاعلام میں استعمال ہونے والے الفاظ، جملے اور مفردات وہی الفاظ، جملے اور مفردات ہیں جو عام زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، جن کو ہم مجلات میں پڑھتے ہیں اور جدید کتابوں میں بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عام زبان میں ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ البتہ اسلوب کا جو فرق ہے وہ قائم رہتا ہے۔ ہم اگر ٹی وی پر بات کریں گے یا چینل پر بات کریں گے تو اس کا ایک الگ انداز اور اسلوب ہوگا، لیکن مفردات اور تعبیرات وہی رہتی ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو یہ جملہ ہے من لا يتعلم من التاریخ يعید اخطاءه، یہ ہم نے الجزیرہ سے لیا ہے، الجزیرہ چینل سے ہم نے لیا ہے، اس کے ویب سائٹ سے ہم نے یہ جملہ اٹھایا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں معنی جاننے کے بعد، اور اگر آپ پہلے سے اس کا معنی جانتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عام عربی جو ہم بولتے لکھتے ہیں اور میڈیا کے عربی میں کوئی مفردات کے اعتبار سے اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ اب دیکھیں من لا يتعلم، تعلم يتعلم آپ جانتے ہیں سیکھنا، تعلم يتعلم سیکھنے کو کہتے ہیں، یہ باب تفاعل ہے، تعلم يتعلم سیکھنا، اور اگر اس کو باب تفعیل میں لے جائے علم يعلم سکھانا، علم يعلم سکھانا، اور اگر اس کو ہم باب افعال میں استعمال کریں اعلم يعلم جسے لغت الاعلام، تو اعلام کا معنی پھر ہوتا ہے بتانا، کسی کو خبر دینا۔ اسی طرح تاریخ کی جمع آتی ہے تواریخ، تاریخ کو اردو میں بھی تاریخ کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ہسٹری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یعید اخطاءہ، الاخطاء جمع ہے خطأ ان کی، اخطاء جو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ کام کریں، غلطی سے ہو جائے تو اس کو خطأ کہا جاتا ہے۔ یعید اعاد یعید اعادتا، یہ باب افعال ہے، اعاد یعید اعادتا یہ باب افعال ہے، دہرانا۔ مثلا آپ بچے سے سبق سن رہے ہیں، آپ اس کو کہیں کہ دوبارہ پڑھو، تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں اقرأ مرۃ ثانیہ، اس سے اچھا ہے کہ آپ اس بچے کو کہیں اعد بس دہراؤ، یہ بڑا اچھا مختصر جملہ بھی ہے، اچھا بھی ہے۔ اعد کے آگے پر مطلب اعد قراءتہ، اعد نطقہ، جو بھی ہے اس کے سامنے، لیکن اعد کا مطلب ہے اس کام کو دوبارہ کرو، تو اعاد یعید کا معنی ہوتا ہے دہرانا۔ من لا يتعلم من التاریخ یعید اخطاءہ، جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا وہ اپنی غلطیاں دہراتا ہے۔ من لا يتعلم جو نہیں سیکھتا، من التاریخ تاریخ سے، جو نہیں سیکھتا تاریخ سے، یعید دہراتا ہے، اخطاءہ اپنی غلطیاں۔ من لا يتعلم من التاریخ یعید اخطاءہ، جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا وہ اپنی غلطیاں دہراتا ہے۔ تو اس انداز پر وہ جملے جو بہت آسان ہیں، جو عام عربی میں مستعمل ہیں، آپ ان کو اٹھائیں، ان کو یاد کریں، اور ان جملوں کو شروع میں یاد کرنا کچھ مشکل ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی مناسبت ان سے پیدا ہو جائے گی، اور جب آپ ان کو کچھ جملے آپ یاد کریں گے پھر اسی طرح جملے آپ بنائیں گے بھی۔ مثلا من لا يتعلم من التاریخ میں تاریخ کی جگہ آپ استاد لگائیں، من لا يتعلم من الاستاذ یعید اخطاءہ۔ اس طرح آپ مختلف الفاظ کو، مفردات کو تبدیل کر کے ایک جملے سے نئے جملے بنانے کی کوشش کریں، تو ایک نئے جملے بنانے کی آپ کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی، اور لغت الاعلام میڈیا کی عربی بھی آپ کی پکی ہو جائے گی۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔